چلو سلام کرتے ہیں اپنے مظلوم امام کو۔ ارے جسے کربلا میں سب سے زیادہ پیاس لگتی تھی اس نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ 18 برس کا بیٹا حسین کا جس نے ایک بار حسین سے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، حسین نے کہا میرے لال میرے دہن میں اپنی زبان ڈال دے میرے لال۔ اور کیفیت کیا ہے حسین کی پیاس کو کوئی نہیں سمجھ سکا مگر صرف علی اکبر سمجھے۔ اپنی زبان کھینچ کے فرماتے ہیں بابا تیرا دہن تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے، تیری زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے جب تمہاری رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تمہارا امام چہارم اپنی کوہنیوں کے بل جھک کے تمہارا چہرہ دیکھ کے کہتا چاہنے والے تو رو رہا ہے سجاد کو سکون مل رہا ہے، اے چاہنے والے تو نے خطیب سے روایت سنی میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں تمہیں کیسے بیان کروں؟ کربلا کی 2 بہنوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک کا نام زینب ہے دوسرے کا نام سکینہ ہے۔ شب عاشور زینب نے اس خیمے کا معائنہ کیا کہ جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، دیکھا کوئی چھوٹی سی بچی اندھیرے میں داہنے سے بائیں جا رہی ہے بائیں سے داہنے جا رہی ہے۔ نزدیک گئی دیکھا سکینہ ہے، سینے سے لگایا لاڈلی تو اس خیمے میں کیا کر رہی ہے؟ پھوپھی اماں یہاں آنے سے پہلے اس حجرے میں گئی تھی، اس خیمے میں گئی تھی جہاں میرا ننھا علی اصغر سویا ہے، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی، یہاں آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کسی مشکیزے میں چند گھونٹ پانی چند قطرہ پانی مل جائے، مگر سارے مشکیزے سوکھے ہیں۔ جناب زینب نے جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ رو کے فرماتی ہیں اس کربل کی زمین پر 2 بھائی بڑے پیاسے ہیں، پھوپھی ایک تیرا بھائی پیاسا ہے ایک میرا بھائی پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو حسین نے سلام کیا، بولو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، بولو حسین میدان میں آئے، بولو چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ بچن جملے مجھ سے مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ تاریخ کہتی ہے 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا۔ ادھر زینب تلے زینبیہ کی میری بہنوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، تلے زینبیہ کی بلندی پہ جا کے زینب فرماتی ہیں آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے ذوالجناح مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ حسین نے اپنی کونیوں کی طاقت سے اپنی گردن کو اٹھایا، زمین کربلا کو بلند ہوتا ہوا دیکھا، سوال کیا زمین کربلا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے۔ فرمانے لگے واپس پلٹ زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں لو کربلا میں وہ وقت آیا جب ذوالجناح نے حسین کا طواف کر کے کہا مولا بس ایک کام کر خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ فرمانے لگے کیا کرے گا؟ تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیری ماں کی مرقد پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ مجلس میں مصائب کا آخری جملہ اور مجلس تمام ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فرمانے لگے اگر تو کچھ چاہتا ہے تو یوں کر کہ میرے ہاتھوں کے درمیان اپنی گردن ڈال دے۔ اس نے گردن ڈالی، اٹھانا شروع کیا، ذرا اور اٹھا ذرا اور اٹھا ذرا اور اٹھا۔ وہ کہتا مولا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ذوالجناح دیکھوں تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے، اے ذوالجناح دیکھوں میرا عباس کہاں ہے، اے ذوالجناح میرے بچے کہاں ہیں؟ ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، ہائے رے شام، اللہ لعنت۔